السلام علیکم، میں محمد شاہزیب اور ہمارے یوٹیوب چینل ہدایت کے ساتھ ہم آج آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا، آپ کو آج کا جو جدید دور ہے وہ بہت بہت مبارک ہو۔ اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آج کا ایسا دور، جدید دور، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جدید دور ہے، لیکن اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جہاں زنا جو ہے وہ مفت مل رہا ہے آپ کو، اور محبت جو ہے وہ بہت مہنگی ہو چکی ہے، جہاں لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت تو نہیں ہے، لیکن کام کے لیے ان کے پاس وقت ہی وقت ہے، اور جہاں پر رشوت جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ اہل ہیں یا نا اہل ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ایسا دور ہے یہ کہ جہاں اگر آپ شراب نہیں پیتے تو آپ فیشن سے باہر ہیں، جہاں آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تو آپ ہوشیار نہیں ہیں۔ تو آپ ذرا سوچیں، ہم یہ کیا قوم ہے؟ ہم آنے والی سڑک سے جا رہے ہوتے ہیں، جانے والی سڑک سے آ رہے ہوتے ہیں، تو وی ہیو ٹو میک چینجز ان آور سیلفس۔ دیکھیں، آپ کو اسلام میں چلنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ یو ہیو ٹو بی اے غریب شخص، یو ہیو ٹو بی اے اسٹرینجر۔ تو لوگ تو آپ کے اوپر مختلف قسم کی باتیں کریں گے، لیکن آپ کو کسی کی کوئی بھی بات نہیں سننی ہے۔ آپ جتنا دیکھیں پریکٹیکلی، جتنا عمل آپ جاب کے لیے یا دوسرے کاموں کے لیے کرتے ہیں، آپ اپنے اندر ایک ایم بٹھاتے ہیں کہ نہیں، میرا یہ گول ہے اور میں نے اسے اچیو کرنا ہے، میں نے حاصل کرنا ہے، اور کسی بھی صورت میں، اور آپ دن رات اس کی تک و دو میں لگے رہتے ہیں، اس کی محنت میں لگے رہتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا اپنا ایم، دنیا ٹھیک ہے کسی حد تک اچھا ہے کہ آپ دنیا داری کی طرف ہیں، کرنا بھی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی ناکام ہو کے، فیلور ہو کے بالکل ہی گھر بیٹھ جائیں، نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کی راہ میں بھی چلیں، آپ کو اس راستے میں بھی چلنا ہے، اور ہم اپنی آخرت کو نہ بھولیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 10 مرتبہ اپنی موت کو یاد رکھے گا تو وہ بروز قیامت شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ نے اپنے صرف نفس کی بات سنی ہے، ہمیشہ آپ اپنے نفس کے قابو میں رہیں، اور آپ اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں، تو اپنے نفس کی غلامی سے بہتر ہے کہ آپ اس چیز سے نکلیں اور اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آئیں۔ ایک جو آج کل کے لوگ ہیں وہ دیکھیں، جو لکھ پتی ہے وہ کروڑ پتی ہونا چاہتا ہے، جو کروڑ پتی ہے وہ اربوں پتی ہونا چاہتا ہے، جو اربوں پتی ہے وہ اس سے زیادہ پیسے والا ہونا چاہتا ہے۔ دیکھیں، یہ دنیا میں یہ ہر بس تک و دو اسی کے پیچھے، پیسے کے پیچھے، لوگوں کا دین ایمان سب کچھ پیسہ بن چکا ہے، نعوذ باللہ۔ اور لوگ بس میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ صرف پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تھوڑا بھائی ہم سوچیں تھوڑا سا کہ ہم اس دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے، کس لیے بھیجا ہے ہمیں دنیا کے اندر، جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، ہم اسی پر کام کریں، کوشش کریں کہ اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر سنواریں، اور جتنی ہم سے ہو سکتی ہے اتنا ہم کریں۔ اور ایک میں آپ کو مثال بتاتا ہوں، ایک بادشاہ تھا، اور اس کو بہت زیادہ شوق تھا مختلف قسم کے ایونٹس رکھنے کا، اور وہ ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ بندے میں گفٹس، انعامات وغیرہ جو ہے تقسیم کیا کرتا تھا۔ مثال کے طور پہ جیسے اگر کوئی فیلڈ ہے، کھیتی باڑی ہے، تو اس میں دیکھتا تھا وہ سب سے زیادہ جو کسان محنت کرتا ہے وہ اسے انعام دیا کرتا تھا، ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ۔ اور جس طرح کوئی جوک سناتا ہے، اس میں سے جو سب سے بہتر جوک سناتا تھا وہ اس میں انعام دیا کرتا تھا۔ اس طرح جو سمجھداری میں ایڈوائز دینے میں جو سب سے زیادہ اچھی ایڈوائز اس کو دیتے تھے وہ اس میں انعام بیچتا تھا۔ کاروباری لوگوں میں سے جس کا کاروبار سب سے اچھا چل رہا ہوتا تھا اور بہت اچھا بینیفٹ لے رہا ہوتا تھا اور لوگوں کو بھی بینیفٹ دے رہا ہوتا تھا، تو وہ ایسے بندے میں بھی گفٹ جو ہیں وہ دیا کرتا تھا۔ لیکن اب وہ صرف یہاں تک محدود نہیں تھا، میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہر فیلڈ کے بندے کو، سمجھدار، بے وقوف، جی ہاں بے وقوف بھی، اور اس نے وہاں کچھ بے وقوف اکٹھے کیے اور ان سے مختلف قسم سے ان کو ڈیل کیا، ان سے بات کی، اور جب اسے وہاں محسوس ہوا کہ وہاں ایک بے وقوف ہے جو مطلب آپ سمجھ لیں نہایت ہی بڑا بے وقوف ہے، اور اس نے اسے بھی انعام دیا اور کہا کہ تم سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ کچھ عرصے میں علیل ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو وہ جو بے وقوف ہوتا ہے تو وہ اسے پتہ چلتا ہے کہ جس بادشاہ نے مجھے انعام دیا تھا تو وہ بیمار ہو چکا ہے، تو وہ اس کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے۔ تو جب وہ تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو اسے وہاں کھڑے ہوئے پہرہ دار جو ہوتے ہیں، وہاں پہ گارڈز جو ہوتے ہیں، وہ اس کو روکتے ہیں اور اس کو اندر نہیں جانے دیتے، لیکن وہ ان کی ایک نہیں سنتا کیونکہ وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ سوچتے ہیں کہ اس بے وقوف کے ساتھ بحث کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اسے جانے دیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسے جانے دیتے ہیں۔ جب وہ بے وقوف بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی خیریت دریافت کرتا ہے اور اس بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ کہاں جانے کی تیاری ہے؟
اب وہ بادشاہ اپنی آخرت کے حوالے سے جواب دے رہا ہوتا ہے اسے، اور وہ کہتا ہے بس اب جانے کی تیاری ہے میری، اب میں یہاں نہیں رہوں گا۔ اب اس کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری کچھ لمحے کی یا کچھ وقت کی میری زندگی باقی ہے، اور میں مرنے والا ہوں، آخرت میں جانے والا ہوں۔ لیکن وہ جو بیوقوف ہوتا ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتا، تو وہ بیوقوف اسے کہتا ہے اچھا تو آپ جہاں جا رہے ہیں تو کیا آپ نے وہاں اپنا کچھ مال بھیجا وہاں پر؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں بھیجا۔ تو پھر وہ بیوقوف اس سے پوچھتا ہے تو آپ نے کیا وہاں اپنا محل بنوایا؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں نے محل بھی نہیں بنوایا۔ آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو وہاں کوئی ایسا کام آپ نے کیا جس کا بینیفٹ آپ کو وہاں ملے؟ وہ کہتا ہے نہیں جی، میں نے تو ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس بیوقوف کے گلے میں ایک ہار ہوتا ہے جو کہ چپل کا ہار ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنا ہار اتارتا ہے، ہوتا تو بیوقوف ہی ہے، وہ اپنا ہار اتارتا ہے اور وہ بادشاہ کے گلے میں ڈال دیتا ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ پھر مجھ سے بڑے بیوقوف تو آپ ہیں۔ تو ہم بھی ذرا سوچیں کہ کیا ہم سمجھدار ہیں یا بیوقوف ہیں؟ اگر ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، ہمیں اس دنیا کی کس بات کا نہیں پتہ، ہمیں سب پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گناہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی ایسا کام جو آپ کے دل کو نوک کرے، کوئی ایسی بات، کوئی آپ کی ایسی حرکت جو آپ کے دل کو نوک کرے کہ اور آپ اس پر ایسا فیل کریں کہ نہیں یار یہ میری بات کسی کو پتہ نہ چل جائے، یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے، تو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ سیکریٹ رہے، سیکریٹ رہے۔ تو یہ دراصل یہ گناہ کی ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ جو گناہ ہوتے ہیں وہ انسان کے دل کو کھٹکتے رہتے ہیں، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بتائے نہ اور لوگوں سے چھپائے۔ لیکن کچھ حد تک آج کے فتنے کے دور میں ایسا بھی ہے کہ لوگ گناہ کر کے فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں، بہت طرح کے اس طرح کے بھی لوگ ہیں۔ تو کوشش کریں اپنے اندر بہتر سے بہتر ریفارمز لائیں۔ آپ ایک دفعہ دل لگا کے دیکھیں، آپ کا جو یقین کریں، جو لوگ ٹینشن، ڈپریشن، اسٹریس، انزائٹی ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں نا، سب سے زیادہ آپ کو سکون اس وقت ملنا ہے جب آپ دل سے سجدہ رکھیں گے، سجدہ کریں گے، آپ اپنا سر سجدے میں رکھیں گے۔ آپ یقین جانیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو آپ کے دل کا سکون ہے، جو آپ کی ساؤل جو ہے، آپ کی روح کا سکون ہے، وہ آپ کو میسر صرف اسی وقت ہوگا جب آپ ایک ڈیپ جو ہے ایک سجدہ کرتے ہیں، تو آپ کو سب سے زیادہ بہتر جو ہے اسی کے اندر ہی سکون ملے گا۔ آپ دنیا کی جتنی مرضی عیش و عشرت میں چلے جائیں، جو مرضی آپ کام کر لیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہیں پر بھی سکون نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو مل جائے تو میں حاضر، آپ آئیں، میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں اس بات پہ۔ تو لہٰذا کوشش کریں اپنے اندر بہتر سے بہتر ریفارمز لائیں، آپ خود کو بہتر اور اچھا اور نیک اور صالح انسان بنائیں۔ جزاک اللہ۔